وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا سبق سورہ یونس آیت نمبر 101 سے 103 تک کا ہے اور اس کے 3 موضوعات اہم ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے یا بالکل ظاہر ہے۔ دوسرا، جو لوگ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیتے ہیں ان کو کوئی نشانی اور ڈراوا کام نہیں آتا۔ سامعین کرام، تیسرا موضوع، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں مومن کو عذاب نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ پھر قوم یونس کی بستی کے سوا کوئی اور ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اسے اس کے ایمان لانے نے فائدہ دیا ہو، جب قوم یونس کے لوگ نزول عذاب سے قبل صرف اس کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں ہی رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک منافع سے بہرہ مند رکھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں آباد ہیں ایمان لے آتے۔ جب رب نے انہیں جبراً مومن نہیں بنایا تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کسی شخص کو از خود یہ قدرت نہیں کہ وہ بغیر اذن الہی کے ایمان لے آئے۔ وہ یعنی اللہ تعالی کفر کی گندگی انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو حق کو سمجھنے کے لیے عقل سے کام نہیں لیتے۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 101 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ قُلِ انظُرُوا، آپ کہیے، انظروا دیکھو، ماذا فی السماوات والارض،
کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے، ماذا وما تغنی الآیات، اور ہماری نشانیاں جو ہیں وہ کچھ فائدہ نہیں دیتی، وما تغنی اور فائدہ نہیں دیتی، الآیات ہماری نشانیاں، اور والنذر اور ڈراوا، عن قوم لا یؤمنون جو ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں ان کو یہ سب کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ سامعین کرام، سورت کا اختتامی مضامین ہیں تقریباً، اور ایک خلاصہ سا پیش کیا جا رہا ہے، اور مرکزی اور بنیادی سارے مضمون کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب ہدایت کے لیے نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو نا، ماذا فی السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان میں دیکھو کیا کیا نشانیاں ہیں۔ اللہ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہے اس کائنات میں ہر جگہ بھری پڑی ہیں۔ کائنات آپ دیکھیں، یہ کھلی رات جو ہے، جو روشن رات ہوتی ہے، بادل نہیں ہوتے، آپ یہ دیکھیں اوپر کائنات کو، پھر یہ تو ہماری نظروں کے سامنے ہے، پھر آپ دیکھیں کہ ایسے ستارے ہیں جن کی روشنی ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی، پھر کائنات دن بدن پھیل رہی ہے، پھر ہر کرے کی تخلیق میں آپ دیکھیں، یہ سورج کی تخلیق دیکھ لیں، یہ ایک سورج تو نہیں ہے، ایسے بہت سے سورج ہیں، بے شمار سورج ہیں۔ اب یہ سورج کی بناوٹ کو دیکھ لیں، کن ہاتھوں نے بنایا ہے، کیسے بنا ہے۔ ہم تو 2-4 کنال کا گھر بناتے ہوئے یا 10 مرلے کا کنال کا گھر بناتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی سیمنٹ ختم ہو جاتا ہے، کبھی کیا ختم ہو جاتا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، اس میں وقت لگا ہے لیکن اس کی اپنی مصلحت ہے، یہ عالم خلق ہے، عالم خلق میں وقت ہوتا ہے اور اسباب ہوتے ہیں، عالم امر میں کن فیکون ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں سامعین کرام۔ نشانی سے چیز پہچانی جاتی ہے۔ ایک مکان اگر کسی نے بنایا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ دیکھیں اس مکان اگر اچھا بنا ہے تو لوگ آ کے اس کا تماشا کرتے ہیں اور عش کرتے ہیں، ہر ایک چیز کمپلیٹ ہے، اس میں ہر سہولت موجود ہے، ہر نقشہ جو ہے بہت اچھا نقشہ ہے، پھر بناوٹ، ہر چیز کی بناوٹ، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور یہ تعریفیں کرنا ہمارا وہ ہے، مطلب ایک روٹین ہے، ہر چیز کی ہم تعریف کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں ایک جاب ہے، یہ وہاں ایک لڑکا کام کر رہا ہے، جاب اگر وہ اچھی کرتا ہے تو باس اس سے کہتا ہے کہ یار بہت اچھا تم کام کر رہے ہو، ویل ڈن۔ اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، اصل نشانیوں سے چیز پہچانی جاتی ہے، نشانیوں سے کسی کی قدرت پہچانی جاتی ہے، اس کا کمال پہچانا جاتا ہے، اس کی طاقت پہچانی جاتی ہے۔ یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں بہت بڑی نشانی ہے سامعین کرام۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق میں، اور دن اور رات کے اختلاف میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ ساری نشانیاں موجود ہیں، اور نشانیوں سے چیز پہچانی جاتی ہے۔ اور پھر سامعین کرام، جو زمین پہ ہمارا وجود ہے وہ بھی یعنی پہلے تو انسان سائنس اتنی نہیں تھی، ابھی آپ دیکھ لیں کہ تمام کائنات میں ایک زمین ہی ایسا ایک کرہ ہے جس پہ زندگی موجود ہے۔ ابھی آپ دیگر کروں پہ کوئی آکسیجن تلاش کر رہا ہے، کوئی پانی تلاش کر رہا ہے، کوئی حیات تلاش کر رہا ہے، تو لیکن ابھی تک چلو جو بھی ملی ہے، لیکن انسان کی طرح کی مخلوق کہیں اور پہ نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہ مخلوق، چلیں اپنے آپ کو لے لیتے ہیں نا، ہم بھی تو ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں مجھے کس نے بنایا ہے؟ پھر کس طریقے سے مجھے نکالا ہے؟
پھر کس طریقے سے میری پرورش کی ہے. ابھی میں اپنی وہ نواسی کے پاؤں ناپ رہا تھا، تقریباً 1 سال کی ہو گئی. وہ اتنے 1 انگلی کے برابر اس کے پاؤں تھے. اب میرا ہاتھ جو ہے، آپ دیکھیں میرا ہاتھ چھوٹا ہے، میرے پاؤں بڑے ہیں، لیکن کبھی میرے پاؤں جو تھے وہ یعنی وہ تو 1 سال کی ہے نا، یہ 2 جو ہے نا انگلی میں 3 نشان ہوتے ہیں 2 انگلیوں کے برابر. اس حالت تک مجھے کون لایا ہے؟ پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور کوئی خالق نہیں ہے، یہ میں مانتا ہوں، یعنی میں مانتا ہوں مطلب ہم مانتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ پھر جب میں اپنی تخلیق کی طرف آتا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری تخلیق تو صرف ظاہر تو نہیں ہے، میرے اندر ایک روح ہے. اب روح جو ہے وہ کیا ہے تو وہ ہمیں بتایا جاتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، امر ربی ہے، رب کا حکم ہے. کیوں آئی ہے اس میں، یہ زندگی کیوں عطا کی گئی ہے؟ یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. روح ہے، روح کا باقاعدہ ایک وجود ہے، پھر ہمارا جسم ہے. اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں تو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے لیے پیدا کیا ہے. خلقت بیدی، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے. ساریعوا الی مغفرۃ وجنہ، جلدی کرو رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، اگر تم نے اللہ کو مقصود بنا کے اس کی طرف دوڑ نہ لگائی تو میں ڈرانے والا ہوں اس کے انجام سے تمہیں صاف صاف. تو سامعین اکرام، ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے. پچھلی سبق میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر عقل سے کام نہیں لیتے تو تم سے کفر اور شرک کی پلیتی چمٹ جائے گی. سامعین اکرام، ایک بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیں. آج جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور یہ مسلمان زبانی مسلمان ہیں، یعنی یہ جو زبان سے کہتے ہیں اس پر یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. پھر جب ایمان کے تقاضوں سے ہم واقف نہیں ہوتے تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر یہ ایک بات ذرا سوچنے کی ہے سامعین کرام. اور آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں سامعین کرام وہ یہ ہے کہ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو بھائی آسمانوں اور زمین میں دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو، تمام نعمتوں کو دیکھو. یہ ساری نشانیاں بھری پڑی ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ بعض وقت مجھے بڑی یعنی تعجب ہوتا ہے کہ بھئی دنیا تو نظر آ رہی ہے اور یہ باطن ہے، تم جو باتیں کر رہے ہو یہ تو باطن سے تعلق رکھتی ہیں، باطن تو ہمیں نظر نہیں آتا. بات یہ نہیں ہے. یہ سب کچھ جو آپ کو ظاہر نظر آ رہا ہے اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا خالق کون ہے؟ یہ سونا چاندی کس نے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے سونا کس نے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے چاندی کو کس نے بنایا ہے؟ مٹی سے ہیرے جواہرات کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ بہت بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ ظاہر کو یعنی حقیقت کو آپ ظاہر قرار دے کے باطن سے الگ کر دیں. یہ تو جو ہے تو یہ تو حق ہے، یہ تو اس کے ارادے کا ظہور ہے، اس کے ارادے کی وجہ سے یہ ظہور میں ہے. اگر میں آپ آج زمین پہ کھڑے ہیں یہ تو اس نے چاہا تو ہم آئے، اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے. یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ مٹی سے اناج، مٹی سے سبزیاں، مٹی سے پھل، مٹی سے کپڑا، مٹی سے تیل، مٹی سے گیس، یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ظاہر پہ اس لیے ہم لٹو ہو گئے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے.
بھئی اس کی اس خالق کو تو دیکھو نا، ما ذا فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما تغنی الآیات، جو لوگ، اس میں مضمون یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، اب ان کو بھلے تم ہزاروں سینکڑوں نشانیاں دکھا دو، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور نہ ان پہ کوئی کسی چیز سے، دوزخ سے تم ڈراؤ مثال کے طور پہ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، یہ پھر بھی نہیں ڈریں گے، کیونکہ ان کی عقل جو ہے، سمجھ ان کی اوندھی ہو گئی ہے، ظاہر پہ ان کی ایمان ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، ظاہر دنیا سے کے بارے میں یہ معلومات رکھتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں ان کو کوئی معلومات نہیں ہے. تو وما تغنی الآیات والنذر، اس پہ ذرا غور کریں سامعین کرام. اس میں بڑا مضمون ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بس تلاوت کریں اور ترجمہ کریں اور بس چھٹی ہو جائے. وما تغنی الآیات، کوئی نشانی، کوئی ڈراوا کام ہی نہیں آتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وجود نشانی ہے، جو کتاب لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، لیکن ان کی بات کو ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیوں کہ فیصلہ کر لیا ہے. دیکھیں سامنے کا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو آپ دیکھیں. مدینے میں یہود موجود تھے، اور 13 سال جو ان پہ قرآن نازل ہوا ہے اس میں کیا ہے، یہ ساری مکی صورتیں تو نازل ہو چکی تھی. وہ آئے تو قرآن، یعنی انہوں نے جان لیا کہ ہاں یہ وہی رسول ہیں، یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی قرآن ہے، لیکن انہوں نے ظاہر کو ترجیح دے دی باطن پہ. تو اب وہ نشانیاں، تمام نشانیاں، اب دیکھیں عقل محدود ہو گئی، مسدود ہو گئی، محدود ہو گئی. ایک خانے میں فٹ کر دیا کہ بھئی صرف ظاہری کو ہم چاہتے ہیں، باطن کو ہم نہیں چاہتے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو محبت چھوڑ دی تھی، پہلے سے چھوڑ رکھی تھی، یہ تو بات نہیں ہے، پہلے سے چھوڑ رکھی تھی، لیکن رسول کے آنے کے باوجود ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا. یہود ایمان نہ لائے. آپ دیکھیں قبیلے تھے، 3 قبیلے تھے، 2 نکال دیے گئے، 1 کو قتل کر دیا گیا، سینکڑوں لوگ ان کے قتل کر دیے گئے، لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے، موت کو قبول کر لیا. سامعین کرام بہت افسوس کی بات ہے، موت کو قبول کر لیا، مرنا قبول کر لیا، حضور پہ ایمان لانا اس دور کے مسلمانوں نے قبول نہ کیا. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، بہت افسوس کی بات ہے. سامعین کرام ذرا سمجھیں، اور اس کو، یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عقل، میں نے کہہ بھی دیا آپ کو کہ حق پیش ہو جانے کے بعد اگر آپ نے اس کو تسلیم نہ کیا فوراً، تو آپ کی عقل پہ زنگ، پردے پڑنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بالکل وہ یعنی ناقابل اصلاح ہو جائے گا، پھر سمجھ الٹی ہو جاتی ہے. یہ ذرا نوٹ کر لیں. اچھا، پھر فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، کیا یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے؟ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، لیکن ان دنوں کی، پہلے ترجمہ ذرا صحیح سن لیں، پھر مجھے آپ صحیح سنائیے گا. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، فَهَلْ پس کیا، يَنْتَظِرُونَ یہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر، مثلا مثال، ایام ان دنوں کی، الذین وہ لوگ، خلو جو گزر چکے، من قبلہم ان سے پہلے، یعنی کیا یہ انتظار کر رہے ہیں ان دنوں کا، یعنی ان دنوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے کے دن ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. قل فانتظروا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم ننجی، پھر ہم نے نجات دے دی، رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، کذالک
اسی طرح حقاً علینا لازم ہے، حقاً حق ہے ہم پہ، ننجی المؤمنین مومنوں کی نجات۔ تو سامعین اکرام یہ آیات ہیں، اس پہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو پہلی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، یعنی یہ ایمان لانے میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان سے کہو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تو یعنی ٹھیک ہے، یعنی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم انتظار کر رہے ہو اللہ کے عذاب کا، ٹھیک ہے کرتے رہو۔ انی معکم من المنتظرین۔ اچھا، پھر ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نے نجات دے دی اپنے رسولوں کو، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، رسول اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، کیونکہ حقاً علینا ننجی المؤمنین، کہ ہمارا ذمہ ہے کہ ایمان والوں کو بچا لینا، ننجی المؤمنین بچانا، کامیابی دینا، نجات دینا، مومنوں کو نجات دینا ہمارا ذمہ ہے، یعنی ایمان والوں کو ہم بچا لیتے ہیں، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لازماً آتا ہے، اقوام پہ بھی اور افراد پہ بھی، لیکن جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی ہے کہ حقاً علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کو عذاب سے بچا لینا مجھ پہ حق ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے سامعین کرام کہ مومن نہ دنیا میں اللہ کے عذاب، یعنی اللہ کا عذاب تو نافرمانوں پہ آتا ہے سامعین کرام، ایمان والوں پہ نہیں آتا۔ دوسری ایک آیت کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ عذاب دے گا تمہیں۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری کی حالت میں ایمان والوں کو عذاب نہیں دیتا، اگر آتا بھی ہے اصل میں بات یہ ہے عذاب کی، یعنی ہم نے تکالیف اور مصیبتوں کو عذاب سمجھ لیا ہے، اس کے درجات ہوتے ہیں سامعین کرام، یعنی ایک چیز جو ہے وہ کسی کے لیے، یعنی بیک وقت ایک کیفیت کسی کے لیے عذاب کا باعث ہوگی، کسی کے لیے ثواب کا باعث ہوگی۔ مثال کے طور پہ قحط آ گیا تو جو منافق ہے اور ایسے لوگ ہیں تو وہ گلہ شکوہ فریاد یہ شروع کر دیں گے تو ان پہ عذاب ہوگا۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور اس کو آزمائش سمجھ کے اس پہ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ تو یہ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عذاب مومن پہ نہیں آتا، شکر گزار بندوں پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اگر کچھ تکالیف آتی بھی ہیں تو وہ امتحان اور آزمائش ہوتی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ نہ دنیا میں عذاب ہے نہ آخرت میں۔ لیکن جو ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، تو پھر ان پہ یعنی ہر کیفیت ان کی عذاب ہوتی ہے۔ سامنے کرام یہ ذرا نوٹ کر لیں، تفصیلات اس میں ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض
وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ترجمہ سنا دیجئے. قل انظروا، آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے. وما تغنی الآیات، فائدہ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، والنذر، اور ڈراوا، عن قوم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. فہل ینتظرون، بس کیا یہ انتظار کرتے ہیں، الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم، مگر ان دنوں کا جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے. قل فانتظروا، یہ ترجمہ میں دوبارہ کر دوں. قل فہل ینتظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب جو کہ گزشتہ قوموں پہ آیا ہے ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کے عذاب گزشتہ قوموں پہ لازم ہو گئے ان دنوں کا عذاب کر رہے ہیں، یعنی کیا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. قل فانتظروا، آپ کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یا یہ ترجمہ قل فانتظروا، آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم ننجی رسلنا، پھر ہم نے نجات دے دی اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، کذالک، اسی طرح، حقا علینا، لازم ہے ہم پہ، ننجی المؤمنین، کہ مومنوں کو نجات دیں. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Say, look at what is in the heavens and the earth. But signs and warnings are of no avail for people who do not believe. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ.
منتظرين. Do they expect anything but the likes of the days of those who passed away before them? Say, then wait, I will be waiting with you. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Then we save our messengers and those who believe. It is binding on us to save the believers. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔